آج کل چھٹیاں ہیں تو بچوں کو بہت ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، غیر نصابی سرگرمیوں کا بندوبست کیا گیا ہے والدین کی طرف سے۔ اب ایسے میں بہت سارے والدین یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسلامی اور معاشرتی اقدار سکھائیں، انہیں اپنی تہذیب سے روشناس کرائیں، اور اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں، کون سے ایسے ریسورسز ہیں جو کہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں کہ جس سے بچوں کو دین کی تعلیم مل سکتی ہے، اسلام کی تعلیم مل سکتی ہے اور وہ مزید ان چیزوں کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایجوکیشنسٹ اسکالر حاشر زبیری صاحب۔ السلام علیکم حاشر زبیری صاحب۔ ہم جو بات کریں گے، اچھا رابطہ دیکھیں، آئسولیشن کے دور میں ایک یہ کام تو ہوتا ہے، یو ہیو ٹو بیئر ود اس، کہ رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوتا رہتا ہے، جڑتا رہتا ہے۔ بچوں سے تو رابطہ منقطع نہیں ہوتا والدین کا، انہیں تو سکھانا ہے، اور آج کل تو رابطہ بڑھ گیا، صبح سے لے کے رات تک کا رابطہ ہے، اور وہ رابطہ ایسا ہے کہ اس میں بچوں... پہلے مائیں کہتی تھی نا، جب اسکول کھولے تھے مائیں کہتی تھی میرا لال میں تجھ سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن تو اسکول جا، تو جا۔ اب وہ کہتی ہے پیار میں آج بھی تجھ سے بہت کرتی ہوں لیکن کاش اسکول کھلے ہوتے۔ اصل میں ہم نے اسکول کو اس وجہ سے زیادہ بچوں کو بھیجتے ہیں، جب ہم اسکول تو والدین کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، وہ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بچہ کچھ دیر کے لیے گھر سے چلا جائے، ہمیں سکون ملے، سیکھنے والا وہ ایلیمنٹ نہیں ہوتا۔ لیکن خیر، حاشر زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ انٹرنیٹ پر کون کون سی ایسی ویب سائٹس اور کون کون سی ایسی ریسورسز موجود ہیں کہ جس سے آپ اپنے بچوں کو دینی اور اسلامی اور معاشرتی اقدار سکھا سکتے ہیں۔ السلام علیکم حاشر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا اس وقت ایسی ریسورسز انٹرنیٹ پر موجود ہیں بھی یا نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو ایسی کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو اوتھینٹک بھی ہو، کوئی ایسی چیز ملتی ہی نہیں ہے جس سے ہم بچوں کو دینی باتیں اچھے طریقے سے انٹرسٹنگ مینر میں سکھا سکیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، یہ ریسورسز بالکل موجود ہیں۔ کم قسمتی سے اردو زبان میں کم ہیں، لیکن چونکہ انگلش اتنی غالب ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس میں جو ریسورسز ہیں وہ بھی ہم اپنے بچوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور کچھ اردو میں بھی آپشنز ہیں، تو اگر آپ کہیں تو کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ بالکل، اب یہ ہے کہ کیونکہ وہ میرے خیال میں ہماری اسکرین پر شاید تھوڑا سا ویزیبلٹی کا ایشو ہوگا، تو اگر آپ ہمیں وہ بتا دیں ان کے ویب ایڈریسز کے ساتھ، یا یوٹیوب کے چینلز ہیں تو وہ نام بتا دیں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی، رابطے میں خلل نہیں ہوگا۔ جی بالکل، یہ عبد الباری کی کارٹون کی سیریز ایک ہے جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں، کیونکہ اس میں اخلاق اور بچہ سچویشنز میں آ جاتا ہے جہاں پہ اس کے اخلاقیات کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اس کی بڑی بہن ہے جو اس کو بہت اچھی طرح رہنمائی کرتی ہیں ان کی۔ تو یہ عبد الباری اگر آپ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ تو اس کا چینل ہے، اور وہ صحیح، اور یہ اینیمیٹڈ اردو میں کارٹونز ہیں تو وہ بہت اچھا۔ ٹھیک ہے، کارٹونز ہیں، اوکے جی، اینیمیٹڈ سیریز۔ صحیح، جی اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایکچولی ایک ڈیجیٹل چینل نیا لانچ ہوا جو صرف اسی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ہے، وہ جن ٹی وی کے نام سے۔ وہ ابھی اپنی ابتدائی سٹیجز میں ہے، تو وہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یہ ایک اچھا انڈیور ہے، اور مطلب اس کا یعنی ان چیزوں سے، باقی چیزوں سے تعلق نہیں ہے، صرف بچوں کی اچھی رہنمائی ہو اور ان کو صاف انٹرٹینمنٹ ملے بجائے جو ہے کچھ کرپٹڈ انٹرٹینمنٹ کے۔ تو اس وجہ سے وہ بھی ایک اچھی ریسورس ہے، جن ٹی وی جو کے نام سے۔ ٹھیک، اوکے۔ اچھا، ایجوکیشن، فری قرآن ایجوکیشن، یہ ایک لفظ سے آتا ہے، لیکن آپ جب فری قرآن ایجوکیشن سرچ کریں، جی فری قرآن ایجوکیشن، تو اس میں بہت خوبصورت جو ہے قصے اور واقعات اور بھی کچھ ہیں، لیکن اس میں اس کی کوالٹی میں ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ اس کی کوالٹی بہت ہائی ہے، اور اس میں ہر عمر کے بچوں کے لیے، یعنی 5 سال سے لے کر، یہ بھی اینیمیٹڈ ہوتا ہے، اور جو ہے بہت آسانی سے بہت سی اچھی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ابھی لیٹسٹ ان کا کے بعد جو دعا ہے اس کا ایک لفظ کا معنی، اسے کیا چاہت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں کہ اللہ سے ہم مانگے، اس پہ کیا ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملتی ہے۔ تو یہ ساری چیز انہوں نے 2 منٹ میں ایکسپلین کی طریقے سے۔ اچھا، ایک چیز سوالات جو ذہن میں ہیں
وہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی اوتھینٹسٹی کیسے چیک کی جا سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا اپنا بھی کوئی ایسا دینی رجحان نہیں ہوتا یا ان کی اتنی بہت ڈیپ بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، بالکل ڈیپ بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، تو وہ ہر چیز پہ اعتبار کر کے بچوں کو دکھا دیتے ہیں۔ جی، اس میں ایک تو چیز یہ ہوگی کہ پہلے خود ضرور دیکھ لیا جائے اس سے پہلے کہ بچوں کے سامنے اس کو لایا جائے، تو اگر دل مطمئن ہے اس کو استعمال کیا جائے، باقی تو اور کوئی اس کا علاج ہے نہیں، یعنی کوئی انٹرنیشنل ادارہ تو ہے نہیں جو اس کی اوتھینٹسٹی ہمیں ویریفائی کر کے بتا دے، یہ تو ایک یوں سمجھ لیں کہ ثواب دید کی چیز ہے، تو لہٰذا اس میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، یہ جو میں چینلز یا جو باتیں ریکمینڈ کر رہا ہوں یہ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے کہ اس میں کوئی اختلافی ایسی چیز نہ ہو یا کسی اور اعتبار سے کوئی اور نقصان والی چیز نہ ہو، یہ بہت معروف اور مقبول ریسورسز بتا رہا ہوں میں، یہ نہیں ہے کہ بہت کوئی یعنی غیر معروف جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، تو یہ واضح لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی میں ریکمینڈ کر رہا ہوں۔ ایک اور چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ زیادہ تر چیزیں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ باہر ڈیولپ ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں پر یہ کام کم ہو رہا ہے یا شاید نہیں ہو رہا، اور اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ کیا ایسی ہیں کوئی لوکل کانٹینٹ بھی جسے ہم کہہ سکیں جو ہمارے معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہو جو ہم دیکھ سکیں؟ ہاں خیر، یہ عبد الباری تو بالکل ہمارے ہی بچوں کے اعتبار سے، ہمارے کلچر کے اعتبار سے ہے، باقی یہ ہے کہ یہ ہمارا المیہ ہے، ہمارے پاس اتنا اس کا مواد نہیں ہے، لیکن ایک ابتدا ہو چکی ہے، تو اس میں جو کام کرے وہ ظاہری بات ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ٹیکنالوجی ایک چیز ہوتی ہے، بجٹس ہوتے ہیں، تو یہ کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے، تو اس کو ہم کرٹیسائز تو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی لوکل اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو ہم سپورٹ کریں۔ مزید کوئی ریسورسز اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی، ایک ایڈمز ورلڈ ہے، یہ بھی انگلش میں ہے، ساؤنڈ ویژن کا، تو soundvision.com یا ایڈمز ورلڈ کو سرچ کریں تو اس کی ایپ ہوتی ہے، اس کی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں بہت اچھے ایپیسوڈز ہیں۔ باقی یہ ہے کہ آپ کا اپنے آن لائن پروگرامز پاکستان کے اندر مختلف ادارے، مختلف علماء کر رہے ہیں، جیسے میں ایک ریکمینڈ کروں گا، میری پرسنل ریکمینڈیشن ہے، البرہان ایک یہاں اسلام آباد میں ادارہ ہے، تو انہوں نے بچوں کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کورس بنایا ہے، تو وہ آن لائن اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، تو اس طرح سے بہت سے ادارے ہیں، انگنت ہیں، جس پہ اطمینان ہے وہ ان کو ضرور سپورٹ کرے، اور جو بھی یہ کاوشیں ہیں ان کا ہمیں سپورٹ ضرور کرنا چاہیے اور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک اور چیز بھی حاشر ہوتی ہے، ایک رکاوٹ یہ ہے کہ کچھ پیرنٹس جو ذرا اولڈ سکول ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی، اور کیونکہ ہم کانسپیریسی تھیریز میں بھی بڑا بلیو کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو انٹرنیٹ پہ مواد مل رہا ہے وہ چاہے کہیں سے بھی آیا ہو، اس میں کوئی نہ کوئی اس قسم کی چیز نہ ہو کہ ہمارے بچے کوئی غلط چیز سیکھ لیں، یا ہمارے دین کے حوالے سے کوئی ایسی اختلافی چیز یا مطلب کوئی سازش نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو کوئی الٹی سیدھی چیز سکھا دے، تو لوگ بکس کی طرف جانا زیادہ پسند کرتے ہیں بجائے اس کے کہ بچوں کو کوئی کارٹون دکھائیں جو ہمارے یہاں پر ڈیولپ ہوا ہو۔ اس کے حوالے سے کس طرح آپ چاہیں، مطلب کس طرح سے آپ یہ جو کنسرن ہے وہ دور کریں گے پیرنٹس کا؟ پہلی بات تو یہ، میں اس کنسرن کو سراہوں گا، میں دور نہیں کروں گا۔ اچھا، اس وجہ سے صرف نہیں کہ ہر وقت ہم کسی خدشے اور خوف میں رہیں، لیکن اس وجہ سے کہ کتابوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، ساری دنیا کے انٹرنیٹ کا مواد جتنی بھی کوالٹی کا آپ بنا لیں، وہ جو آپ ایک کتاب لے کے اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے اس کے وہ جو ایکسپیرینس کرتے ہیں نا، وہ جو تجربہ ہے وہ بہت پاورفل ہے، یہ چیز مانی بھی ہے پیڈاگوجی میں، سائیکالوجی میں، ہر اعتبار سے ہر تعلیمی نظام میں یہ چیز مانی ہوئی ہے، تو ٹیکنالوجی اس کو نہیں ریپلیس کر سکتی، کتاب کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کی قسم کھائی، قلم کی، لوح کی قسمیں کھائی ہیں، تو جو لکھی ہوئی چیز ہے اس کو آپ ریپلیس نہیں کر سکتے، پہلی بات ہے۔ تو لیکن اتنا ہمیں، اگر ہم خوف و ہراس میں ہی زندگی گزاریں گے تو بہت نقصان میں رہیں گے۔
آپ خود ایک چیز کو دیکھ لیں, مطمئن ہو جائیں, اس میں بلا وجہ جو ہے شکوک و شبہات کا شکار بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے, کوئی آپ کو سامنے کوئی ایسی چیز آئی, تو پھر ٹھیک ہے, آپ اس کو اوائڈ کر لیں, کوئی مجبوری تو نہیں ہے. اور میں پھر اس بات پہ دوبارہ کہ کتاب سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی نہیں ہے. گھر میں ہم کوئی بھی, یعنی جس میں اعمال کے فضائل, نبیوں کی زندگیاں, سیرت مطہرہ صحابہ کی زندگیاں, اس کی جو کہانیاں ہیں, یہ کوئی بھی ایسی کتاب لے کے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ روزانہ بیٹھ کے ہم ضرور ایک حلقہ لگائیں گے. اس میں اس کو فرشتے کھیل لیتے ہیں, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, بس کتاب کی اہمیت تو واقعی بہت ہے, بس شرط یہ ہے کہ آپ کی اولاد پڑھے اس کتاب کو. یہ آپ کو ماحول بنانا پڑے گا, لیکن یہ نہ ہو کہ اس کا کتاب میں کوئی دلچسپی نہ ہو اور آپ اس کو کسی نہ کسی مطلب وہ ٹیکنالوجی سے بھی روک دیں, تو پھر تو بالکل ہی وہ اصل میں ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ بیلنس لوز کر جاتے ہیں. پھر کتاب کے بجائے صرف ٹیکنالوجی یا ٹیکنالوجی کو چھوڑ کے صرف کتاب, وہ بیلنس بہت ضروری ہے. بہت شکریہ حاشر, وقت دیا آپ نے, اور ہم امید کریں کہ بہت ساری ریسورسز ہم نے بتائی ہیں. اب یہ تمام لوگ جائیں اور ان ریسورسز کو دیکھیں اور دکھائیں, کیونکہ ایک طرف ہے مطلب بڑے بڑے دنیا کے ادارے ہیں جو بچوں کے لیے ایسا میڈیا کریٹ کر رہے ہیں کہ جس کو ہم بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں, یہ ذرا مناسب نہیں ہے, اور ایک طرف بہت چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے لوگ ہیں جو کہ اس طرح کے وینچرز لے کر آ رہے ہیں. ایکچولی اس میڈیا کے لیے ہم مارکیٹ نہیں ہے نا, اس میڈیا کے لیے اسلام یا قرآن تو مارکیٹ ہے نہیں, تو اس لیے وہ جو بھی کریٹ کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے کریٹ کر رہے ہیں. ہم نے ہمارے یہاں جو بھی نوجوان ہیں جو اینیمیشن میں یا جو گرافک ڈیزائننگ اور اس طرح کی جو نئی اب فیلڈز ہیں ان میں آ رہے ہیں, تو ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کی ایک مارکیٹ تو بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی ہے, لیکن ہماری ایک مارکیٹ یہ بھی ہے جہاں پر مسلمان بستے ہیں. اور مارکیٹ کی بات نہیں ہے, بلکہ یہاں تو ایک نیکی کا جذبہ, تبلیغ کا جذبہ, بچوں کو دین کے قریب لانے کا جذبہ ہے. اس جذبے کی ضرورت ہے.